نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ. 2021 میں وہ بندہ مدینہ دیکھے گا جو اپنی جگہ چھوڑ کے جتنے قدم چل کے آگے آئے گا. وہ جو پیچھے بنگلہ دیش والے ہیں ان کا بارڈر جو ہے وہ ان کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ آگے کافی جگہ موجود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. خدا رتبہ نہ کوئی تولے خدا رتبہ نہ کوئی تولے خدا رتبہ نہ کوئی تولے کرے جدے منہ وچوں رب بولے جدے منہ وچوں رب بولے. ماشاءاللہ ہمارے بڑے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں یہ سندھ سے ماشاءاللہ. اور دیکھیں میں حیران ہوں کہ اتنے لوگ اتنی دور دور سے کیسے آ گئے ہیں. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں سندھ والوں کا بھی. پنجاب کے اکثر شہروں میں لوگ مجھے یہاں ملے بہاولپور سے راجن پور سے علی پور سے. اور ہمارے بھائی اسلم مجاہد صاحب مولانا عبدالحنان صاحب جب بھی مجھے ملتے تھے ان دنوں میں تو کہتے تھے بھائی آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ حضرات کی جو ہے وہ گوشت گزار 2-4 کلام کروں گا. اس شعر کے پڑھنے کے بعد میری خواہش ہے جب یہ شعر ختم ہو تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے. شعر کا حق یہ بنتا ہے گوٹے چھاڑ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے 2 دفعہ سبحان اللہ کہنا جو شعر مکے. ہاں کوثر دا پانی چادرہ چو ہاتھ کرنے پہنے نے شعر سے مکر دے. کوثر دا پانی وہ سوڑے تو وار دیوان جند اوے بھی کا جاڑی. کیڑا کیڑا وارن آیا بیٹھا ہر چکے نا کیڑا کیڑا جند وارن آیا بیٹھا. سوڑے تو وار دیوان پڑھ لو سوڑے تو کیا بات ہے. جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں ایسے کہیں سوڑے تو پار دیوان سوڑے تو پار دیوان چندوں میں بیتا جانی سوڑے تو پار. ایک باری سارے کہہ دے ہو سوڑے تو پار باز نہیں ہے سوڑے دیوان چندوں میں بیتا جانی. جینا چادرہ چو ہاتھ ہلے تک نہیں کٹے تیز شیخ دی انہوں نے نہ کٹے تے انہوں نے نصیب. موٹے اتے موٹے اتے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں موٹے اتے لوئیے ہائے موٹے اتے لوئیے ہوئے جیتے لڑے اسی لکھیا ہونا ورگانا کوئی جیدے لڑ اسی کیڑا کیڑا لڑ لگیا بیٹھا جیدے لڑ اسی لکھیا ہونا ورگانا کوئی. تاجدار ختم نبوت سے نہیں عثمانیہ مسجد گونج جائے پورا پیر محل گونج جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد. تاجدار ختم نبوت یا اللہ جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد کہے اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیے گا. تاجدار ختم نبوت
زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چشتی صاحب شیر مجھے بھول گیا تھا ابھی یاد آیا اکھ تو نہیں وقت کرتے مفتی سعید ارشد صاحب لکھتے ہیں اکھ تو نہیں وقت کر دے بابا جی سننا اکھ تو اکھ تو نہیں وقت کر دے وہ چنگیاں نسلہ والے نہیں صحابہ دے شک کر دے اس مجمع کے اندر جڑا مولانا اعظم طارق کو جانتا ہے وہ دے واسطے پھر موقع ہے دوبارہ پڑھنا شعر دو میں ہاتھ چاک کے سبحان اللہ کہیں پھر پڑھنا اکھ تو نہیں وقت کر دے وہ چنگیاں ماں والے نہیں عائشہ تے شک کر سٹیج والے ابھی نہیں بولے ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں وہ چنگیاں 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 ہو چنگیاں ماں والے نہیں معاویہ دے شک کیا بات ہے جھنگ والے اس شعر پہ نہ بولیں گے نہ کب بولیں گے چنگیاں ماں والے نہیں معاویہ تے شک کر دے جیتا جگ پروانے کہیں او بابا سہارا دا پڑھ لو بابا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ بابا سہارا اس مجمع ماشاءاللہ اینڈ تک دیوانے جاگ رہے ہیں کیڑا بندہ کہنا ظفر بھائی جدو اسی گھر جائیے تے ساڈے گھر تے اللہ دی رحمت وسدی پئی ہوئے سارے چاہتے ہو ویسے بھی اللہ دی رحمت وسدی ہے جتھے نماز قرآن ہوئے جس گھر چ اللہ دی رحمت وسدی ہے اگر کوئی ایسا گھر ہے جتھے نماز رہ جاندی ہے قرآن مجید کی تلاوت رہ جاندی ہے تے آؤ مل کے اللہ کو دعا منگیے منگو گے انشاءاللہ رل کے منگنا تہجد کا وقت شروع ہو گیا سارے رل کے منگو اس اجتماع تے انشاءاللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جی چولی خالی ہوئے ہر بندہ اپنی چولی بھر کے جائے گا بھر کے جاؤ گے نا انشاءاللہ تے کیویں بھر کے جاواں گے مل کے میرے گھر رحمت کی چھاؤں ہوئے رال کے ذرا میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت کی چھاؤں میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت کی چھاؤں میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت کی چھاؤں
بیٹا تیار رہنا سبحان اللہ کے لیے. میرا حیدر میرے حسنے زندہ قیامت تک اے کیوں رو اے کیوں ماتم اے کیوں رو اے کیوں ماتم اے کیوں آہو فغا ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میرے شیخ کے بیٹے صدیقی صاحب کے بیٹے کیسے نعرہ لگا رہے ہیں؟ آپ بھی ایسے لگاؤ یار, اللہ آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا. کہو بیٹا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میرے مولا ختم نبوت دے نعرے لانا چاہتا ہے. ایک شعر پڑھا گا صرف میں. ہاں چشتی صاحب دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے, آج نہیں تھے کل نہیں تھے پرسوں نہیں تھے چوتھے, ایک دن آپ جانا ہے کہ تسی تو بھی اسی نہیں جانا, پھر بھی جانا ہی جانا. لیکن پاویں 3 دن رہیے, پاویں 4 دن, پاویں سال, لیکن اے پورا مجمع میرے نال اظہار کرے کہ ظفر بھائی زندگی پاویں 4 دن ہوئے لیکن ساری تمنا ہے کہ ہاں دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, بابا جی کہہ دیو دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار 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 رہیں گے. ایسے جس طرح میں نے ہاتھ دیا نا بچے کے ہاتھ میں, جو بچے بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دو, جتنے بچے بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہو وفادار 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 تاجدار ختم نبوت. دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. مولانا مولانا صاحب کے شعر آپ کے لیے. ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. جڑے شہری بندے بیٹھے ہو تسی ضرور بولنا, شاید دیہاتی بندے کو سمجھ نہ آئے. ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. آقا کی غلامی آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے. اٹھائیے ہاتھ. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. آدم سے سرے حشر تلک جتنے ہنسی ہیں, ہاں جتنے ہنسی ہیں, بولو جتنے ہنسی ہیں, ہاں جتنے ہنسی ہیں. آدم سے سرے حشر تلک جتنے ہنسی ہیں, آدم سے سرے حشر تلک جتنے ہنسی ہیں, سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے, سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے. ایک باری تو سارے ہاتھ چاہ کے کہہ دو ہم ختم نبوت کے وفادار
وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے۔ مولانا ان سب سے جدا، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ ساتھ ہمیں حشر میں ان کا سہارا، ہمیں 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 ان کا سہارا، ہاتھ اٹھائیں، ہمیں ان کا سہارا، 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 ہمیں ان کا سہارا۔ شہزاد ہم حشر میں ہیں ان کا سہارا۔ پتہ نہیں کون بولے گا، آقا کی شفاعت کے طلبگار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ بہت اچھا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ، جی مولانا صاحب نے کیا سی نا، صدیقی صاحب نے کیا سی کہ ساؤنڈ پہلے بھی سبحان اللہ پر اس دفعہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مولانا نے بالکل ساؤنڈ وہ جدہ منگایا جدہ نات خان وہ کوئی نام پڑھے تو دی مرضی ہے، باقی ساؤنڈ کا قصور ہے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ آنکھوں ذرا موت ایک قاری عتیق صاحب کی واقعہ مہربانی ہے اللہ پاک نے خوش ایک کو باندھ رکھنا۔ مولانا اجمل صاحب کے اور کافی دوستوں نے میرے حکم کیا، میں انشاءاللہ جلدی جلدی اپنی حاضری مکمل کر رہے ہیں، ادھر ایک کو بند کرنا پڑے گی۔ مولانا کہنان صاحب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک کے 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال، سارے بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی وہ بولے۔ حضور دے چاچا خواجہ ابو طالب جا رہے ہیں شام، کتھے جا رہے ہیں؟ تجارت واسطے۔ تو کہنان صاحب پورا ملک سن رہا ہے تے پیر محل کیوں نہ سنے، تے پیر محل نے سنا رہے ہیں، توجہ کرنا اے بس میں 5 ورکے کھولنے نے، ویسے تو 8 کھولنے ہیں، تو انہوں 5 سنانے نے، ویکھتے ہیں تسی 5 بھی سن دے ہو کہ نہیں۔ میں بالکل گل اینڈ تے لے کے آواں، ایک قافلہ چل پیا کہ اس قافلے جناب ابو طالب موجود نے تے میرے نبی پاک موجود نے، تے حضور دی عمر کتنی ہے؟ ذہن چ رکھنا بیٹا، ایک منٹ رک جاؤ بیٹا، بیٹھے چھوڑ دیو بس پیسے جڑے نا، بس پیسے چھڑ دے، عبد المنان چھڑ دے، نہیں کھلے بھی نہیں دینے، بس چھڑ جو میرا نصیب آ گیا، بس 5-10 منٹ سے مہربانی چھڑ دو، اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، مہربانی جو نصیب ہے وہ لب جانا ہوتا ہے، بس کھلے نہیں دینے، مہربانی کرے۔ میں کی کہہ رہے سی نبی پاک دی عمر کتنی؟ مولانا ایک قافلہ چلدا چلدا جدو شام دے قریب پہنچیا نا، نبی پاک موجود نے تے حضور دے چاچا ابو طالب موجود نے، تے اتھے ایک خیمے دے وچ ایک راہب بیٹھا سی، او دا نام سی بحیرہ۔ کی نام سی؟ بحیرہ۔ مشکات شریف دی حدیث پڑھ رہے ہیں صدیقی صاحب دے سامنے، او بحیرہ راہب نے کتاب چکی ہوئی ہے، دی کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے وال دیکھنا تے انج خیمے چ جدو نظر پئی نا تے ادھروں قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے چ ویکھیا بھی جنے پہاڑ تے اتے پتھر پے سی سارے جھک کے اس قافلے نو سلام کر رہے سی۔ میں مک دی گل مکاواں، ویسے میں 5 منٹ اتنے لا سکتا، میں سب چھڑ کے مین گل تے آواں۔ ایک قافلہ اس درخت دے تلے آ گیا تے وہ راہب بھی باہر آ گیا، وہ انج ویکھدا 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 جدوں نظر گئی نا حضور تے صلی اللہ صدیقی صاحب جدوں حضور تے نظر گئی تے بس حضور نو ویکھدا رہ گیا، میں دیکھنا تے کول جا کے نا حضور دے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اے جیڑا بچہ ہے ایدہ ابو اس مجمع موجود ہے، اس قافلے چ ایدہ ابو تے جناب خواجہ ابو طالب جلدی اگے آگے کہنے لگے ہاں میں ایدہ ابو ہاں، خیر ہے کی کام میں کی گل ہے؟ کہنے لگے ابو طالب تسی محمد دے ابو تسی ہو؟ میرا تصور ہے
اس راہب نے ابو طالب پوچھا کہ تینوں کی پتہ ہے کہ اے محمد ہے؟ سبحاناللہ بڑھتی تو ہے ویسے وہ کہنے لگے جی مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ اے محمد ہے، یہ ابو دا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگے پھر مینوں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے تسی کہہ رہے ہو کہ میں دا ابو ہاں، اب میری کتاب کہندی ہے دا ابو تو دنیا تو چلا گیا۔ تسی کہہ رہے ہو میں دا ابو ہاں، تسی تو کہہ رہے ہو کہ میں دا ابو ہاں، یہ دا ابو تو میری کتاب کہندی ہے دنیا تو چلا گیا، یہ تا امی بھی دنیا تو چلی گئی۔ اللہ اکبر، دل تے ہاتھ رکھنا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں دا چاچا ہوں، میرے کول رہندا ہے، تو 10 دن کام کیے۔ مولانا عبدالحنان صاحب یہ پورا مجمع کھڑا ہو کے بھی سبحان اللہ کہے نا اس بات پہ تو یقین کر اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو میرے منہ سے ابھی جملہ نکلے گا۔ اس راہب نے آکھیا ابو طالب اگر تیری اجازت ہوئے تو میں تیرے بھتیجے دی ایک قمیض اے پچھو چاک کے کمر والی جگہ ویکھ سکدا ایتھے اگر تیری اجازت ہوئے؟ ابو طالب نے آکھیا ویکھ لے، میں دیکھنا۔ تے انہیں جدو حضور دی کمر قمیض ہٹائی نا تے ایتھے ختم نبوت دی مہر لگی ہوئی سی۔ کوئی بندہ ہے جڑا سبحان اللہ کہہ دے ہاتھ چاک کے پورا کہ ابو طالب اتھے بہ جا۔ پھر دعوت ہوئی، دعوت کی ہویا ساری گلاں میں چھاڑ رہے ہیں، میں ڈائریکٹ تینوں ورکے کھولن تے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں دیکھنا ہن سامنے ایک کتاب ہے، ایتھے نبی پاک موجود نے، ایتھے ابو طالب ہے تے ایتھے راہب۔ میں دیکھنا انہیں سامنے کتاب رکھی تھی، انہیں آکھیا ابو طالب اے جڑا تیرا بھتیجا ہے اے کوئی عام نہیں۔ انہیں کہا جی کون ہے؟ انہیں کتاب دا پہلا ورقہ کھولے۔ جے تسی چاہندے ہو میں 5 ورقے کھولاں تے جدوں میں ورقہ کھولنا ہے تسی دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنا ہے تے اگلا ورقہ کھلے گا نہیں تے نہیں کھلنا۔ میں پہلے دسدا پیا پہلا ورقہ تے کھل گیا۔ پہلا ورقہ کھول کے اور راہب کی کہندا ہے ہاں سب تو سی شان ہو سی، سب تو سی شان ہو سی، سب تو سی شان ہو سی، شانہ دی شان ہو سی، سب تو سی شان ہو سی، شانہ دی شان ہو سی۔ طالب اے لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، طالب اے لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، جگ دا سلطان ہو سی۔ میرا مان گیا ہاتھ چکے طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، جگ دا سلطان ہو سی۔ طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، جگ دا سلطان ہو سی۔ پچھلی کتاباں اندر جنگی مشہوریاں ہیں، ساری نشانیاں میرے وچ پوریاں ہیں، ساری نشانیاں میرے وچ پوریاں ہیں۔ میرا اشارہ سمجھی، اس دا جو کلمہ پڑھ سی، اس دا جو کلمہ پڑھ سی، اس دا جو کلمہ پڑھ سی، صاحب ایمان ہو سی۔ ہاتھ چکے گا طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، جگ دا سلطان ہو سی۔ طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی، جگ دا سلطان ہو سی۔ پہلا ورقہ تو میں سناتا ہے۔ اس راہب نے ابو طالب نے آکھیا کہ ابو طالب اور بھی بڑیاں گلاں نے سناواں؟ انہیں کہا جی سناؤ۔ انہیں کہا پھر ورقہ کھولنا جی کھولو۔ انہیں پھر کتاب دا دوسرا ورقہ کھولیا۔ مولا انہاں دے 5 ورقے نہیں بڑھتے، سچی گل ہے۔ اب بس دوسرا ورقہ ہی بس کھول لیا میں، چلو تیسرے دی کوشش کراں گا۔ ہن 5 تک بھی تسی نہیں جا سکتے، میں تو سوچیا سی تسی 8 کھلواؤ گے۔ میں تمہیں پہلے کیا سی جدوں میں ورقہ کھولنا تسی دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنا۔ چلو ہن تے دوجا کھل گیا۔ بس تو چھپا کے رکھی، تو یہودیاں کھولو بس تو چھپا کے رکھی۔ بابا جی بولنا سارے زمانے اٹھے، سارے زمانے اٹھے، تیرا
احسان ہو سی میرا من کیا بولے طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی ابو طالب نے آکھیا لے بھی مزہ ہی آ گیا اوے راہب کمال کر چھڑیے عبداللہ نان صاحب مزہ ہی آ گیا تیرے نال تک گلاں کر کے دل بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اوے راہب کوئی ہور گل بھی لکھی پئی ہے کتاب وچ یا اسی جائیے کہنے لگے جی ہور بھی لکھی پئی ہے انہیں کیا پھر سنا انہیں پھر کتاب تھا تیسرا ورقہ بولیے لو جی گل لگتا ہے وہ تگے بھی جانا مہربانی کرو ہون لگنا بھی ہون ورکے 5 تا پکے ہو گئے ہون 6واں تھوڑے نصیب دا توجہ کرنا 5 تا ہون ہو گئے نا چوتھا ورکہ کھول کے تیسرا سی کہ چوتھا تیسرا ورکہ مولانا عبداللہ نان صاحب تھوڑی نظر کرنا تیسرا ورکہ کھول کے کہندا ہے پتے کھجور والے پتے کھجور والے اس کا بھی چھوڑا ہو سر کھجوراں دے پتیاں دی بن گئی سی پہلے پڑچ بن گئی سی پڑچ پنجابی چ کی کہندے نے پڑچ ہی کہندے ہیں نا ہن تا کسے گھر چ میرا خیال بہت مشکل ہون گے پڑچ پہلے بیبیاں مائیاں گھراں چ بناوندیاں سی تے او منجے دے اوتے رکھیا ہوندا سی پڑچ اس پڑچ دی گل بھی اس راہب نے دسی ہے ابو طالب نے آکھیا میرے بھتیجے نو مخمل دا بستر نہیں لبنا ہے میرے بھتیجے نو کوئی فوم دے گدے نہیں لبنے اینو کھجوراں دے پتیاں تے سونا پائے گا انہیں کہا ابو طالب میں نے ذرا اگلا ورقہ تک کھولنا دے انہوں نے کہا کھولو پتے کھجور والے اس کا بھی چھوڑا ہو سن سورج کے چند ستارے اس کا کھلونا ہو سن سورج کے چند ستارے اس کا کھلونا ہو سن سمجھ آ رہی ہے آپ تو سیدھی ہے پھر سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہے بھائی سائیں سورج پہ چل ستارے اس کا کھلونا حسن اس کا کھلونا حسن مولانا میں دیکھنا ابو طالب نے آکھیا یار خیر ہے کی کہہ رہے ہیں تو وہ یا سورج کو چھوٹا ہوتا ہے اچانک کو چھوٹا ہوتا ہے ستارے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ میرے سے بھتیجے دے کھلونے ہون گے انہوں نے کہا ابو طالب جلدی نہ کر میں نے ذرا اگلا ورقہ تک کھولا بھول جائے گا سورج چند ستارے نو بابا جی مزہ لینا انہیں کیا کیا کیے سورج کے چند ستارے اس کا کھلونا ہو سن سورج کے چند ستارے اس کا کھلونا ہو سن عرش اولا دے اتے عرش اولا دے اتے رب دا مہمان ہو سی یا من گیا دو ہاتھ چکے طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی کتنے ورقے ہو گئے 4 ہیں مولانا دا بیٹا کہنا 3 ہو رہے تھے پھر 3 ہی ہونے سبحان اللہ آپ کو موقف طالب نے کیا کوئی اور گل بھی لکھی پئی ہے یا سی جائیے انہیں کہا جی بالکل لکھی پئی ہے انہیں کہا پھر 10 انہیں پھر چوتھا جی تسی کہو تو میں کھول دا جی تہاڈا دل ہوئے تے آپا میں تے بس یہ بھی کرنا تے کھول جانا لو جی اس راہب نے پھر چوتھا ورقہ کھولیا یہ ہو خطیب ہو سی حشر ہاڑے سبدا یہ ہو خطیب ہو سی تمہیں ہاتھ چکیو جیدے وسیلے دینل جیدے وسیلے دینل سوتھا میزان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی طالب لال
जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी। दोस्तों तुसी भी आजकल फेसबुक देखते होगे, यूट्यूब देखते होगे, सारे वर्के एक पासे। मैं अल्लाह की कसम चाह के कहना पूरे पंजाब जेड़ा इस वर्के ते सुभान अल्लाह मैनू मिली है, किसी होर वर्के ते नहीं मिली। जेड़ा यह वर्का हुण खुलना है तो मैनू लगता है जी कि पीर महल का हर सुनी दोवें हाथ चक के ज्यादा नहीं तो 5 दफा सुभान अल्लाह कहेगा, मेरा दिल मानता है। वर्का ही है अबू तालिब ने आख्या कोई होर गल, उन्हें फिर 5वां वर्का खोला। समझो मेरी आज की हाजरी का आखिरी वर्का ही है, उस तो बाद मैं मैक थले रख देना है। तो 5वां वर्का खोल के की कहता है, मौलाना मौलाना काट दे हाथ फेरो, मैं तुम शेर सुनावा इंशाल्लाह कल तक दुआवां दोगे। अबू तालिब इसके हुबदार हो से, इसके हुबदार हो से, इसके हुबदार हो से, सारी अरशद साहब इसके हुबदार हो से। देखी केड़ा बंदा नहीं बोलिया, इसके हुबदार हो से, इशारा के इशार हो से, यारा दे इस दे हुबदार हो से, शारा दे शार। अच्छा मैं कहना यारा दे, तुसी हाथ चक के कहना यार हो से। इस दे हुबदार हो से, शारा दे यार हो से। सहाबा वाले हाथ उठाए, यारा दे यार हो से, इस दे हुबदार हो से, शारा दे शार हो से। इस दे हुबदार हो से, शारा दे शार हो से। सिद्दीकी साहब मजा लेना। अबू तालिब ने आख्या मेरे भतीजे दे यार भी होणगे, ऐ मेरे भतीजे दे यार भी होणगे। एक मिनट मैं नबी पाक की उम्र कितनी? 10 साल। कोई मेरे भतीजे दे यार होणगे? मेरे वाले देखिए राब ने आख्या जी मैं सरदार साहब मैं कोई अपने को नहीं कर रहा गल्ला, सामने तो रात खुली है। उन्हें क्या यार दस ये मेरे भतीजे ने यारां दा कोई नाम लिखिया पे जे मैं इधर एक मिनट तकबीर खत्म नबूवत सहाबा सहाबा जिंदाबाद सहाबा बोलिए तकबीर। भाई पूरा सारे बंदे इंशाल्लाह याद कर। तो कोई उसको ना यारां दा नाम लिखिया पे? उन्हें कहा जी बिल्कुल लिखिया पे। कहने जरा 10 खोलदा नहीं वर्का कभी मैं खोलदा। उन्हें 6वां वर्का खोलिया। बाबा जी मजा लेना वर्का खोल के कहता है ए की नाम लिखिया पे? उन्हें कहा जी ना दा जे मैं ना तो 10 दवा 4 दफा सुभान अल्लाह हाथ चक के इसने हुबदार हो से, शारा दे यार हो से, इसने हुबदार हो से, शारा दे शार हो से। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर करार हो से। असलम भाई मौला नान साहब को अबू तालिब ने आख्या यार की नाम दसे, मेरे बात देखना सारे मेरे बात देखना की नाम दसे। कह लगे अबू बकर, ये कह लगे मेरे बात देखिए मेरे ख्वाजा अबू तालिब ने आख्या यार ये पहला केड़ा है? पहला यार सिर्फ 1 मिनट मैनू दे दियो, मैं पूरा साल दोबारा तुहाडे को सुभान अल्लाह नहीं मंगदा। 1 मिनट मैनू दे दियो मेहरबानी करो, 1 मिनट सिर्फ। अबू तालिब ने आख्या पहला केड़ा? पहला उन्हें कहा जी पहला अबू बकर। मैनू देखना। अबू तालिब ने आख्या अबू बकर जरा कोई होर किताब भी है तेरे को? मेरा तो किताबां तो बड़ियां। कहना दूजी किताब च वेख। उन्हें दूजी किताब च की वो कहता ख्वाजा अबू तालिब साहब मैं तो जिन्नियां किताबां पढ़ियां पहला अबू बकर ही। एक मिनट अबू तालिब ने आख्या यार मैं मान लिया अबू बकर है पहला। ख्वाजा अबू तालिब मौला अली दे अब्बू, मौला अली दे वालिद
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਹਾਏ, ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਨੀ ਅਸਲਮ ਭਾਈ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਿਨ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਰਾਹਬ, ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਬਦਾਰ ਹੋ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਾथ उठाए, तालब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी। हाथ उठा के कहो वा साहबा, वा साहबा, वा साहबा, वा साहबा। दोस्तों अल्लाह पाक इस महफिल को मैं अगे जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, मैं अगे जाना। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। आखिरी शेर मौलाना के भाई, क्योंकि इसकी बात ना मानी तो ये तो कल मुझे सलाम ही नहीं करेगा। उसी तो मैंने मिलना है साल बाद, ये तो मैंने रोजाना मिलता है। जिथे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब मेरे ते नाल होंदा है ते उन्हां दे बेटे भी मौजूद ने। एक शेर मैं इस भाई दा पढ़ देना तुहाडा, मैं ठीक है तुसीं भी नाराज हो। एक शेर हो रे मौला अली दी शान विच, जेड़ा बंदा अली वाला बैठा एक बारी हाथ चाक के सुभान अल्लाह कह दे, मेहरबानी। एक शेर हजरत अली की शान में, एक शेर माँ की शान में, भाई का हुक्म है। एक ही शेर। हाँ इश्क अली है, प्यार अली है। किस किस का प्यार अली है? बस वही हाथ उठाएगा। इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। देखिए तेरा बंगाली के नाम पे हाथ में चकना। इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। दिल है अली, दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। मौलाना साहब पिछले महीने में ये शेर मैंने पढ़ा, हमारे हजरत जी सैयद जवेद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहू के रूहानी इज्तिमा पे मैंने ये आखिरी नशिस्त में ये शेर पढ़ा। बहुत कदर हुई, यकीन करें, बड़ी मोहब्बतें मिली। रूहानी इज्तिमा आज पीर महल में भी है। देखूंगा इस शेर पे कितनी आप झूमते हैं। हाँ इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। मौलाना साहब देखना किसके निगाह में तू ये ज़हरा, किसके निगाह में तू ये ज़हरा, किसके निगाह में तू ये ज़हरा। मैनू एक दिल च ना तीर वजना है अगर तुसी इस शेर दे ना समझे। किसके निगाह में
رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار، میرا مان گیا حق کہ رب نے کہا حقدار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے۔ وعدہ کیا سی کو شعر نہ ایک شعر پڑھے، دوسرا نہیں پڑھے، ایک شعر مان کے حوالے۔ ہاں دھوپا کا نہیں ڈر میں چھاواں میرے نال، لوگوں میری ماں دیا دعاواں میرے نال، لوگوں میری ماں دیا دعاواں میرے نال، لوگوں میری ماں دیا دعاواں میرے نال، ماں دے پیر چوم کے میں جدوں گھروں ٹرنا، ماں دے پیر چوم کے میں جدوں گھروں ٹرنا، ہوئے لگتا ہے منزلہ تیرا میرے نال، لوگوں میری ماں دیا دعاواں میرے نال، ماں مرے مک جانے دیکھے، باپ مرے کربلا، شالا مرے نویر کسے نے اچھڑ جانا جیلا، ماں ہوتی پھر چڑھو چڑھو چڑھو، باپ تو پینے منگا، کہ بھائی بھائیاں دے درد بنا، بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سرے دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ جس دن سے ملا گے سب سے پہلے آخر میں دعا کریں اللہ پاک ہمارے حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صرف پاکستان سے لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، منہ پہ تعریف کرنا اچھی بات نہیں، پر جب سے مجھے پتہ چلا میں کہا میں اظہار کروں، مولانا صاحب سے صرف پاکستان والے محبت نہیں کرتے۔ ابھی رائے گنج کا اجتماع تھا اتوار والے دن، دعا تھی، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، مجھے پتہ چلا کہ جن بزرگوں کا ہم 3 دن بیان سنتے رہے، جب مولانا ان کے سامنے گئے، مولانا احمد لاڈ صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ تو جب مولانا عبدالحنان صاحب کو انہوں نے دیکھا حویلی میں تو جوتا نہیں پہنا، جوتا نہیں پہنا، بغیر جوتا پہنے بھاگ کے مولانا عبدالحنان صاحب کے آ کے گلے لگے اور ماتھا چکے اور کہنے لگے مولانا ہم یہاں تبلیغی جماعت کے اجتماع پہ بیان کرنے آئے ہیں، ہمارے انڈیا میں ہماری بچیاں ہمارے گھر والے وہ آپ کا بیان سنتے ہیں۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا مولانا زبیر صاحب جو پہلے دعا کرواتے تھے فوت ہو گئے، اب ان کا بیٹا ہے مولانا زہیر صاحب انڈیا والے، انہوں نے حضرت کو ہدیہ پیش کیا اور حضرت نے اپنی گھڑی ان کو پیش کی۔ میں حیران رہ گیا، یہ عزتیں ایسے نہیں مل جاتی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان کے۔ میں پیر مہر والوں سے گزارش کروں گا، یہ آپ کے پاس نعمت ہے، نعمت وہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی نعمت چرا کے لے جائے۔ ان کی قدر کریں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔